اسلام سے پہلے جتنی تہذیبیں، جتنی ثقافتیں، جتنے کلچر تھے، اسلام ان تمام کلچروں کو مٹا کر اسلام اپنا ایک کلچر رکھتا ہے، اسلام اپنی ثقافت و تہذیب رکھتا ہے، اسلام خوشی کے اپنے ایک انداز رکھتا ہے، غمی کا ایک انداز رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نبی اور رسول بن کر، میرے مصطفیٰ نے ان تہواروں کو مٹا کر ختم کر کے 2 عید پیارے پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعَوَّزَ عَنْهُمَا عِيدَ الْفِطْرِ وَعِيدَ الْأَضْحَى، میرے رب نے ان تہواروں کے جگہ پہ، ان عیدوں اور خوشی کے جگہ پہ میرے رب نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کو دیا۔ شکراً للہ تعالی علی اداء هاتین العبادتین العظیمتین، 2 بڑی نعمتوں کے تکمیل پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ ایک صیام، رمضان مکمل ہونے کے بعد عبادت صیام کی تکمیل پر ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور دوسرا حج مکمل ہونے کے بعد ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ رمضان بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح نماز بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، نماز بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، کیونکہ جمعہ یہ نماز کے بعد ہفتے میں آنے والی عید ہے۔ یہ نماز ہفتہ بھر نماز پڑھنے کے بعد ہفتے میں ایک بار ہم اس دن کو مناتے ہیں، یوم الجمعہ۔ تو اسلام میں ہر عبادت کے بعد ایک عید ہے۔ نماز بار بار ہم پڑھتے ہیں، روزانہ 5 بار پڑھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھنے کی ارادہ کر لیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ نے جمعرات کے دن کیا آپ نے روزہ رکھی تھی؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا ہفتے کے دن روزہ رکھنے کا پروگرام ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یوم الجمعہ کو خاص کر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وقد صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه لما قدم المدینہ، نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے، جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، پیارے پیغمبر جب مدینہ منورہ پہنچے، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، ان کے لیے 2 دن ہوتے تھے، ان دنوں کو تہوار بنا کر اس میں وہ کھیلتے کودتے، اس میں وہ خوشی مناتے تھے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، آپ علیہ السلام اہل مدینہ سے کہنے لگے، اللہ نے ان 2 خوشیوں کی جگہ پہ ان سے بہتر 2 خوشیاں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یوم النحر و یوم الفطر، ایک یوم النحر ہے اور ایک یوم الفطر ہے۔ فلا تجوز زیادت علی ہذین العیدین، ان اسلام میں 2 عیدیں ہی ہے، مزید تیسری، چوتھی، 5ویں عید کی اضافہ کرنے کی کسی کو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ خواہ وہ ہیپی برتھ ڈے کے نام پہ جو مسلمان مناتے ہیں، اور ہم روزہ رکھنے والے، رمضان میں قیام کرنے والے، بچہ اللہ دیتا ہے، بچہ میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، میرے رب اولاد دیتا ہے، اور مسلمان یہ کرسمس سے جہاں پہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا پیدا ہونے کی وہ خوشی مناتے ہیں، وہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہیپی کرسمس کے نام پہ، وہاں سے وہ سارے گند لا کر، غبارے لا کر، پھول لگا کر، یہ مسلمان حلال کے پیسے سے بچے کے برتھ ڈے مناتے ہیں، بچے کی یوم ولادت کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اسلام میں 2 عید ہے، تیسری کسی عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چوتھی عید کی گنجائش نہیں ہے۔
خواہ وہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہو یا اپنے باپ کی ولادت کے عید کے نام پہ ہو یا بیٹے کی ولادت کے عید کے نام پہ ہو، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں نہیں رہیں گے، وہ انہی میں شمار ہیں۔ لأن ذلك زیادة على ما شرعه اللہ، یہ جو تیسری عید، چوتھی عید، پانچویں عید، اینیورسری، یہ سالگرہ، یہ سب اللہ کے دین پر اضافہ ہے، اور اللہ کے دین میں اضافہ کرنے کی نہ کسی کو اختیار ہے، نہ اللہ کے دین میں کمی کرنے کی کسی کو اختیار ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہے جو ان کے لیے وہ کام مشروع قرار دیتے ہیں، اسے قانون ان کو جواز فراہم کرتا ہے جس کا میرے رب نے اجازت نہیں دیا؟ میرے نبی کے بھی اولاد تھی، میرے نبی کے بھی 4 صاحبزادیاں تھی، 2-3 بیٹے تھے، میرے نبی نے کسی بیٹے کی یوم ولادت کو بطور عید برتھ ڈے نہیں منائے۔ ہمارے پاس 2 ہی عید ہے، تیسری عید کی، چوتھی عید کی، پانچویں عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ رمضان کا تقاضا یہ ہے، رمضان کا معنی ہے جلانے والا۔ اب ہمیں رمضان سے کفار کے کلچر، ان کے ثقافت، ان کے عادات و اطوار ہمیں جو ہمارے اندر پہلے سے تھے، کیا ہمارے رمضان اسے جلانے میں کامیاب ہوا ہے؟ اگر ہمارے رمضان نے ان تمام خباثتوں کو، ان تمام غلاظتوں اور نجاستوں کو جلا دیا ہے، پھر ہمیں کل عید منانے کا حق ہے، ہمیں عید منانا چاہیے، سینہ تان کر عید منانا چاہیے۔ اگر وہی بت پھر آستینوں میں لے کر ہم نکلے ہیں تو پھر عید خوشی ہماری نہیں ہے۔ لأن ذلك زيادة على ما شرع الله وابتداء في دين الله ومخالفة السنة وتشبيه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أصابع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام۔ آپ اس کو جو بھی نام رکھ لے، برت ڈے رکھ لے، آپ اسے عید میلاد النبی رکھ لے، آپ اس کو عرس رکھ لے، جو بھی نام لے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، پیارے پیغمبر کی سنت و سیرت سے نہیں ہے۔ بل هو من فعل الجاہلیہ، بلکہ یہ جو ہم کچھ کرتے ہیں یہ جاہلیت میں سے ہیں۔ جاہلیت 2 طرح کی ہے، ایک جاہلیت اولا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور میرے نبی علیہ السلام نے وَكُلُّ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کو یہ پیغام دیا تھا، وَكُلُّ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی تمام خصلتیں ہیں، جاہلیت کی تمام تہواریں اور ثقافت و کلچر ہے، موضوع تحت قدمی ہاتین، آج میں اسے اپنے پیروں تلے روند کر دفن کر کے میں جا رہا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وسمی العید عیدا، اور عید کو عید اس لیے کہا گیا ہے، یعود ویتکرر کل عام، یہ عید ہر سال لوٹ کر آتا ہے، ہر سال ہمیں ایک موقع دیتا ہے ہم اپنے رب سے جو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اسے درست کرنے کی، اسے سدھارنے کی، اسے ٹھیک کرنے کی بار بار ہمیں موقع ملتا ہے، اور موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ ملنے پر انسان خوشی مناتے ہیں۔